مسجد نبوی شریف میں کئی یادگار مقامات ہیں۔ یہ تاریخی مقامات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی اہم واقعات ان مقامات کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں وہ ستون بھی ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی تاریخ اور تاریخ کے ساتھ ایک فضیلت بھی رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ستونوں کا تعارف پیش کیا تھا، اب تیسرے ستون کا بھی تعارف پیش کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کا نام ستون مخلقہ ہے۔ اسے ستون مخلقہ بھی کہا جاتا ہے اور معطرہ بھی۔ اس ستون کا تیسرا نام علم المصلی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستون جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ستون مخلقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ستون جو معطر ہے یا وہ ستون جو خوشبو والا ہے۔ مخلق کا مطلب ہے خوشبو والا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ستون مخلقہ کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نفل نماز کی پسندیدہ جگہ ستون مخلقہ کے پاس ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مخلقہ کا مطلب معطر یا خوشبو والا ہے۔ اس ستون کا یہ نام رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ نماز کے دوران وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کے دوران میں نے قبلے کی سمت تھوک دیا۔ واضح ہے کہ یہ نئے مسلمان ہونے کی بات ہے۔ لوگوں کو مسجد کے آداب کا اندازہ نہیں تھا اور مسجد نبوی شریف اس کے بھی آداب کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران میں نے قبلے کی سمت تھوک دیا جو گاڑھا تھا، چنانچہ کچھ دیر کے بعد میرا تھوکا ہوا ستون پر جم گیا۔ بعد ازاں انہیں اس کیے پر ندامت ہوئی۔ جب گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنے مغموم کیوں ہیں؟ انہوں نے وجہ بتا دی تو ان کی بیوی نے مسجد نبوی شریف جا کر ستون صاف کر دیا، اسے دھویا اور اس پر عطر لگا دیا، اس لیے اس ستون کا نام مخلقہ ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کسی اعرابی نے ناک کی ریزش ستون پر مسل دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس پر لوگوں نے ستون کو صاف کیا اور اسے معطر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ مسجد نبوی شریف کو سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دھونی دے کر معطر کیا تھا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران نے 70 ہجری میں حج کیا تب انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف کو معطر کرنے کا یعنی خوشبودار دھونی دینے کا حکم دیا۔ ان کے حکم پر ان کی خازن مونسہ نے پوری مسجد نبوی شریف سمیت حجر مبارک کو دھونی دے کر معطر کیا تھا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ توسیع کے دوران ستون مخلقہ کو اپنی اصل جگہ سے آگے قبلے کی سمت رکھا گیا۔ اس کی اصل جگہ محراب میں کھڑے امام کے بائیں جانب ہے۔ اب اس کا ایک حصہ محراب میں شامل ہے۔ ستون مخلقہ اس وقت محراب نبوی کے بالکل عقب میں واقع ہے۔ حکومت نے ستون کی نشاندہی کے لیے اس پر لکھا ہے هذه الاسطوانہ المخلقہ، یعنی یہ ستون مخلقہ ہے۔ مولاي صل وسلم